السلام علیکم دوستو، اور آج میں او مائی گاڈ ایک بہت ہی ہارر سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور جن لوگوں کو ہارر سٹوریز بہت بہت زیادہ جو شوقین ہیں وہ میرے چینل پہ آ سکتے ہیں۔ دوستو یہ سٹوری ایک ویلیج میں اس طرح پیش آیا تھا کہ اس ویلیج میں ایک گیسٹ ہاؤس تھا جس میں کچھ سردیوں کا موسم تھا، تو گیسٹ ہاؤس میں جو ویلیج تھا اس میں سردی بہت پڑتی تھی، تو اس سردی میں وہاں اس گیسٹ ہاؤس میں کوئی نہیں تھا بلکہ ایک فارسٹر، جو کہ فارسٹر مطلب ایک جو کیا کہتے ہیں اسے، فارسٹ جو ہوتی ہے جنگلات، اس کا ایک تھا، تو اس کی ڈیوٹی لگی تھی اس ویلیج میں جنگلات پہ، تو وہ اس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا تھا۔ تو ویسے گیسٹ ہاؤس میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میں سٹوری میں میرے ساتھ اینڈ تک دیکھے، کیونکہ سٹوری کافی عجیب و غریب ہے اور سٹوری کافی حیرت انگیز اور پراسرار ہونے والی ہے دوستو۔ تو اس سٹوری میں یہ ہے کہ گیسٹ ہاؤس بالکل ٹھیک تھا، اس میں کوئی جنات وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جو فارسٹر وہاں ٹھہرا تھا تو وہاں کچھ لوگ تھوڑی وہ کہتا ہے کہ تھوڑی سی آبادی تھی لوگوں کی جہاں میں ٹھہرا تھا۔ میرے بالکل سامنے ایک پہاڑی تھی، اس پہ کچھ گھر تھے، تو میں اکثر واک پہ جاتا تھا ان پہاڑیوں پہ، تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ میری سلام دعا شروع ہوئی تھی، اور وہ لوگ مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ تو اب وہ لوگ جب مجھے بہت پیار کرتے تھے تو میں اکثر جاتا تھا ان کے گھر میں تو خیر اندر نہیں، لیکن باہر کچھ چارپائیاں لگی ہوتی تھی جہاں بیٹھ کے وہ لوگ مجھے چائے پلاتے تھے اور پراٹھے، گھر کا کھانا مجھے ملتا تھا وہاں۔ تو جو وہاں جہاں میں چائے پیتا تھا، ایک بوڑھا شخص تھا، اس کی ایک بھانجی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ ان کے ماں باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور تب سے یہ میرے ساتھ ہے میرے گھر میں، ان کی بھی بیوی بچے تھے اس آدمی کے، تو یہ اس کی بھانجی تھی۔ تو وہ کہتا تھا کہ اگر تم اتنے دور سے، یعنی جو گیسٹ ہاؤس تھا وہ کافی نیچے تھا اور یہ گھر پہاڑی کے بہت اوپر تھا، تو اس نے کہا کہ یار اگر تمہیں میرے گھر کا چائے اتنا پسند ہے تو میں لا کے دوں گا تمہیں یہ چائے۔ خیر کبھی کبھار وہ لے کے آتا تھا، کبھی کبھار میں خود وہاں آنے کے لیے وہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ جگہ بہت خوبصورت تھی۔ تو ایک دن اس طرح ہوا کہ کچھ دنوں سے پھر ان کی جو بھانجی تھی وہ بھی چائے لے کے آتی تھی، اپنا چہرہ چھپا کے میں ان سے چائے لیتا تھا، اور پھر کوئی بات نہ کیے ہوئے میں اپنے چائے پینے لگتا تھا اور وہ چلی جاتی تھی۔ خیر اسی طرح وہ کہتا ہے کہ دن گزرتے گئے تو پھر یہ ہوا کہ ایک دن وہ اس لڑکی کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، مجھے بھی اچھی لگتی تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ اسے کچھ زیادہ مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ خیر میں بھی اس کی باتوں میں تھوڑا بہت گم ہو گیا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ مجھے تم سے شدید محبت ہے، تو میں بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا، خیر اتنا نہیں جتنا وہ کرتی تھی۔ یہ ایک عورت کی محبت کی داستان ہے جو کہ دوستو آہستہ آہستہ ہارر کی طرف کنورٹ ہوتا گیا پھر۔ اور آپ لوگ میرے ساتھ پلیز اینڈ تک رہیے، اسکپ نہ کریں ورنہ آپ لوگ کو سمجھ نہیں گے، کیونکہ یہ ڈرامہ میں نے 1000 بار سنا ہے اور یہ کہانی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ میں اسکپنگ بہت کرتی تھی، یعنی کچھ عام سی باتوں کو چھوڑ کے آگے، جس کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا کیا ہو گیا۔ لیکن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں نے یہ پوری کہانی سنی، اور تب میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کو پورا دیکھنا ہی جو ہے اصل وہ ہے، یعنی بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی آتی تھی میری طرف، کبھی کبھار مجھ سے ملنے آتی تھی، باتیں کرتی تھی، تو میں بھی ان سے میں مشکور تھا ان لوگوں کا، کیونکہ یہ لوگ مجھے چائے وائے پلاتے تھے، اچھے مراسم تھے میرے، تو میں بھی مجبور تھا۔ اور دوسری بات خوبصورت بہت تھی، تو اب ایک آدمی سے، ایک مرد سے کوئی لڑکی کہے کہ مجھے تم پسند ہو، تو وہ پاگل ہے جو ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا، یعنی مجھے بھی پسند تھی لیکن اس کی انتہا تھی۔ تو اس طرح وہ چھپ چھپ کے ملنے آتی تھی، کبھی دن کے ٹائم آتی تھی، ایک مرتبہ وہ رات کے ٹائم آئی تھی۔ تو اسی طرح یہ دن گزرتے گئے اور میرا 1 سال
پورا ہونے کو تھا کچھ، تو پھر میری دوبارہ جو ہے ٹرانسفر ہو گئی دوسرے علاقے میں۔ تو مسئلے کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی پریگننٹ تھی مجھ سے، تو خیر اس نے مجھے بتایا بھی، لیکن میں نے سوچا کہ یار اب کیا ہو سکتا ہے، میں ایک بزدل آدمی تھا، کیونکہ اگر اس نے مجھے بتایا تو مجھے سوچنا فکر کرنا چاہیے تھا، یا تو اس چیز کو ختم کرنا تھا اور یا آگے جو مطلب شادی وادی کرنی تھی، لیکن نہیں، میں اپنے کاموں میں اتنا مصروف تھا کہ میں چلا بھی گیا اور اسے پتہ نہیں چلا۔ پھر اسی طرح بہت دنوں تک وہ بیچاری جو ہے یہاں کے چکر لگاتی تھی۔ یعنی کہ ایک عورت کے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بہت مشکل، اور اسپیشل کب مشکل ہوتا ہے جب وہ شادی سے پہلے، ظاہر سی بات ہے، ایک گناہ کر بیٹی تھی وہ، اور اب اس گناہ کو کس طرح وہ مطلب لوگوں کی نظروں سے نہیں چھپا سکتی تھی، تو جو گاؤں کے لوگ تھے وہ اس کے کافی پیچھے پڑتے۔ ویسے آپ لوگوں کو آج میری آواز بہت عجیب لگ رہی، بہت سردی ہے، غضب کی سردی ہے، میں باہر کھڑی ہوں تاکہ میں تھوڑی سی ڈروں، اور چائے بھی پی رہی ہوں ساتھ میں، لیکن سردی کا جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ تو دوستو آگے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ مطلب مجھے ہر روز آتی تھی اور وہاں بیٹھتی تھی، میرا انتظار کرتی تھی، اور لوگ اس کو گالیاں دیتے تھے، اور مطلب کیا ہوتا ہے جس طرح ایک بیہیویئر ایک ایسی لڑکی کے ساتھ پھر لوگوں کا ہوتا ہے، اب سب کو پتہ ہے، لیکن اس کا ماموں تھا وہ اسے اکثر سیو کرتا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کا خون تھا، وہ اسی لوگوں کی نظروں سے دور لے کے جاتا تھا اور کہتا تھا کہ بیٹا وہ نہیں آئے گا، جو اگر اس کو فکر کرنی تھی تو وہ چلا کیوں گیا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ لڑکی روز اس گیسٹ ہاؤس میں جو ہے آتی تھی اور وہاں بیٹھتی تھی کہ وہ آئے گا، اور اس طرح شام ہو جاتی تھی، شام سے رات ہو جاتی تھی، لیکن نہیں۔ اسی طرح آخر کار وہ دن آ گیا جب ڈیلیوری ہونی تھی، یعنی جو بچی تھی اس کی ڈیلیوری ہونی تھی، جو لڑکی تھی، تو اس نے کسی کو نہیں بتایا، نہ تو اپنے ماموں کی وائف کو بتایا، نہ مامی کو بتایا، بلکہ رات کے ٹائم جب اسے ریئلائز ہوا، وہ سمجھ گئی، تو وہ چھپ چھپ کے اسی گیسٹ ہاؤس میں آدھی رات کو آ گئی، اور اس نے اکیلے میں اس بچی کو جنم دیا، اور پھر جو ہے وہ اپنے ساتھ کچھ، ظاہر سی بات ہے اسے پتہ تھا، تو اس نے اس بچی کو ایک تولیے میں لپیٹا اور وہاں جو ہے دروازے پہ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈیلیوری سے چند دن پہلے ایک فیملی آ جاتی ہے اس گیسٹ ہاؤس میں، تو یہ بھاگ کے آ جاتی ہے کہ کہیں یہ تو وہ نہیں آیا جس کی میں انتظار کر رہی ہوں، تو جب وہ آ جاتی تو یہ وہ لوگ نہیں ہوتے، یہ الگ لوگ ہوتے ہیں۔ تو پھر اس بیچاری کی جو ہے آدھی رات کو یہ بچی کو جنم دیتی ہے، اور بچی کو ٹاول میں لپیٹ کے اسی گیسٹ ہاؤس کے گیٹ پہ چھوڑ دیتی ہے، لیکن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جو لڑکی تھی یا تو اس نے خودکشی کی اس طرح، اور یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی، کیونکہ بغیر ہاسپٹل کے اس نے ایک بچی کو جنم دیا ہوتا ہے، تو نہ کوئی ڈرپ وغیرہ، نہ انجیکشن، بس اتنی تکلیف سے وہ بچی ہو جاتی ہے، اور اس کی جو ماں ہے وہ یا تو اس ڈیلیوری کے جو ہے بعد میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور یا وہ بعد میں اس نے خودکشی کی، اس طرح کچھ نیوز آتے ہیں یہ۔ تو اسی طرح وہ لوگ جب صبح مطلب دروازہ کھولتے ہیں تو یہ بچی صبح سویرے جب مطلب روشنی پوری طرح پھیلی نہیں تھی، تو وہ ایک اور فارسٹر آیا تھا، تو وہ جب دروازہ کھلتا ہے تو یہ بچی وہاں پڑی ہوتی، تو وہ اٹھاتا ہے اور اندر لے کے جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ بچی پڑی تھی، ہمارے ویسے بھی بچے نہیں، ان کے بچے نہیں ہوتے، تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے ویسے بھی بچے نہیں ہیں، اس بچی کو ہم لیتے ہیں۔ تو یہ بچی ان کے گھر میں ہوتی ہے، اور اس کی جو ماں ہوتی ہے، بس اس کا قصہ ادھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بچی تھوڑی سی پراسرار ہوتی ہے، کیونکہ آدھی رات کو ایک تو یہ باہر
اسی طرح پڑی تھی ٹھاول میں ایک خوفناک گیسٹ ہاؤس تھا. اس کا ایک نہیں ہزاروں دروازے ہوتے اور پتہ نہیں یہ کس دروازے پہ پڑی تھی. اور ساری رات یہاں اکیلی اس بچی نے مطلب ایک جنگل کے بیچ میں گیسٹ ہاؤس کے باہر دروازے کے جو دہلیز ہوتی وہاں پڑی تھی. تو یہ بچی پراسرار ہوتی. آہستہ آہستہ جب یہ بڑی ہوتی ہے تو اس کی پراسراریت آہستہ آہستہ مطلب کچھ زیادہ ہی دکھنے لگتا ہے. ان کی وائف کہتی ہے کہ میں فریج میں ڈھیر سارا گوشت رکھتی ہوں، لیکن صبح جب میں وہ گوشت نکالنے کے لیے جاتی ہوں یا پکانے کے تو وہ اتنا کم ہوتا ہے. تو اتنا ڈھیر سارا گوشت وہ کہتی ہے غائب ہو جاتی تھی. پھر وہاں کوئی گوشت ووش نہیں ہوتا تھا، یعنی جتنے بھی گوشت سے ریلیٹڈ جو سالنز وغیرہ سب کچھ. تو یہ بچی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے. دوستو اس پر پاکستان کے PTV نے ایک ڈرامہ بھی نشر کیا تھا جس کا نام تھا حقیقت. اور حقیقت یعنی ایک ریئلٹی. تو یہ بچی بہت زیادہ مطلب پراسرار تھی اور مطلب اپنے ماں باپ کو بھی جو ان کے جو مطلب منہ بلائے ماں باپ تھے وہ ان کو بھی مطلب نہیں چھوڑتی اور بہت زیادہ مطلب پراسرار طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتی ہے. اور پھر وہ لوگ حکیموں کے پاس جاتے ہیں اور اس طرح یہ بچی مطلب ایک سایہ اس کے اوپر ہوتا ہے، ایک بہت ہی بد کردار سایہ، ایول جسے ہم کہتے ہیں. تو اس کے بہت علاج کرتے ہیں ان کے جو منہ بولے ماں باپ تھے، کیونکہ اس کی ریئل امی کی تو پھر آپ لوگوں سے میں نے کہہ دیا کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس پورے سیریل میں اس کا پھر کوئی وہ نہیں ہوتا، لیکن جو اصلی جو اس کا باپ ہے وہ پھر لاسٹ میں جو ہے اسی فارسٹ پہ اسی گیسٹ ہاؤس میں دوبارہ آ جاتے ہیں، لیکن اسے وہ لڑکی تو نہیں ملتی. ظاہر سی بات ہے، ٹائم گزر جاتا ہے اور وہ بہت بیمار ہوتا ہے اور اس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوتا ہے کیونکہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. اور یہ جو بچی ہے یہ 15-16 سال کی ہو کے مطلب کالج کی اسٹوڈنٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتی. اس کی آواز مردوں جیسی چینج ہو جاتی ہے، جس طرح فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح اس کے اندر ایک آتما ہے یا وہ ہے. تو اس کے اوپر جیسی وہ سایہ آ جاتا تھا تو اس کی آواز چینج ہو جاتی تھی، جیسے مردوں والی اور عورت والی مطلب مکس کر کے اس طرح. تو یہ بہت ہارر ڈرامہ تھا. اس کا نام حقیقت تھا. میں اکثر اپنے چینل پہ آپ لوگ کے ساتھ ایسے ڈرامے ڈسکس کرتی ہوں جو کہ کافی ہارر ہوتے تھے. اور یہ میں نے اس لیے ڈسکس کی کہ مجھے یہ نہیں کہ یہ کوئی ایڈورٹائزنگ میں کروں، یہ میرا شوق ہے آپ لوگ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اگر کسی کو پسند ہے تو وہ دیکھے. PTV کا ڈرامہ تھا حقیقت نام تھا. جمعے کی رات 11 بجے جو ہے یہ سٹارٹ ہوتی تھی. رات کو ہم لوگ بہت ویٹ کرتے تھے اس کا اور گاجر کی حلوہ بھی پکاتے تھے، وہ بھی کھاتے تھے اور یہ ڈرامہ بھی دیکھتے تھے. تو ہم اس کا پورا ہفتہ ویٹ کرتے تھے. پاکستانی ڈرامے ہفتے میں ایک بار مطلب ہر دن الگ ڈرامہ ہوتا تھا. انڈیا کی طرح نہیں کہ بس ایک ڈرامہ 4 دن چل رہا ہے لوگ دیکھ رہے، اس طرح نہیں تھا. تو ہم لوگ بہت ویٹ کرتے تھے. اس وقت ہم چھوٹے سے تھے، اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن یہ ڈرامہ ہم بہت شوق سے دیکھتے تھے. یہ بچی پھر بڑی ہو جاتی ہے. دوستو یقین جانو لاسٹ میں مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا، کیونکہ شاید لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے نہیں دیکھے شاید. اور یہ ڈرامہ اس طرح تھا کہ پھر اس کا جو بچی کا جو ریئل والد تھا وہ دوبارہ اسی گیسٹ ہاؤس میں آتا ہے، یعنی اس کی پھر سے ڈیوٹی لگ جاتی ہے. اور جب وہ آتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ ہاں یہاں تو ایک لڑکی تھی، یعنی اس کو تب یاد آتا ہے جب وہ دوبارہ گیسٹ ہاؤس میں آ جاتا ہے. تو اس لڑکی کا وہ پوچھنے جاتا ہے اس پر جو اس کا ماموں تھا وہ کافی بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے کہ تم میری بھانجی کے قاتل ہو. اور پھر جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے ایک بچی کو جنم دیا تھا جو کہ کوئی فیملی آ کے لے کے گئے ہیں. تو یہ جب اس گیسٹ ہاؤس میں ہوتا ہے تو رات کے ٹائم
اسے بار بار فیل ہوتا ہے کہ گیسٹ ہاؤس میں کوئی اور بھی موجود ہے. تو جب وہ باہر آتا تھا تو کوئی نہیں ہوتا. اس طرح ایک بار وہ باہر آتا ہے تو وہی لڑکی کھڑی ہوتی ہے جو بچی کی ماں تھی. تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ تم تو مر چکی ہو. تو اس کے سفید کپڑے ہوتے ہیں اور اس کی طرف مطلب ایک اشارہ کرتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ. اور یہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا جاتا آخرکار وہ انہیں دھکا دے کے مطلب یہ بھی کسی پہاڑی سے گر جاتا ہے یا ویسے یہ بیمار بہت ہوتا ہے, کھانستا بہت ہے جب کہ سردی کا موسم ہوتا ہے. تو یہ گر جاتا ہے اور وہی بے ہوش ہوتا ہے اور پھر بے ہوشی کے عالم میں اس کی ڈیتھ اس طرح ہو جاتی ہے کیونکہ سردی بہت ہوتی ہے, اسے یہ دمے کا مریض ہوتا ہے. تو اس کی جو ہے رات اسی طرح باہر گیسٹ ہاؤس کے بالکل باہر پہاڑی پہ ہو جاتی ہے. ساری رات یہ وہاں پڑا رہتا ہے اور اس بچی کے لیے بہت حکیموں کی بہت مولویوں کی وہ ریل پیل ہو جاتی ہے. ان کے والد جو منہ بولے والد تھا اسے اپنی بچی بہت پسند ہوتی کیونکہ ان کے اور بچے نہیں ہوتے. تو وہ اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے اور میرے خیال میں پھر اس بچی کو جو ہے اس سایہ جو ہے اس سے دور ہو جاتا ہے. لیکن بہت ہارر ڈرامہ تھا دوستو, ضرور دیکھے, بہت خوبصورت ڈرامہ تھا پی ٹی وی کا. اور مجھے اس طرح کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اب جب آپ دیکھو گے, ویسے میں نے ایک یہ ڈائجسٹ میں پڑھی تھی, یہ ڈرامہ بھی تھا لیکن ڈرامے کے بارے میں مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں میرے کزنز وغیرہ کہ یار اب ایسا لگتا ہے جیسے بچوں کا کھیل ہے. یعنی پہلے جب ہم دیکھتے تھے تو بہت, اور یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں آپ جس ڈرامے کو دیکھتے ہو جو ہارر ہو, بعد میں جب آپ بڑے ہوتے ہو دیکھتے ہو تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے بہت فنی, یعنی بہت بچوں جیسا کھیل. تو میں نے خیر دوبارہ وہ ڈرامہ نہیں دیکھا, ایک ہی بار میں مزہ آتا ہے, بار بار دیکھنے سے مزہ نہیں آتا. لیکن میری خواہش ہے کہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈز دیکھوں کہ پھر کیا ہوا تھا. اور جو ہے یہ کہ جب ہم دیکھتے تھے تو مزہ بہت آتا تھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو بہت ہنسی آتی ہے, یعنی عجیب عجیب خوفناک چیزیں, جو بچوں والی خوفناک چیزیں ہوتی ہے. تو خیر میں نے ڈائجسٹ میں پڑھی تھی اور بہت ہارر تھی, میں بہت ڈر گئی تھی. اسی طرح ترکی کے بھی بہت سارے ڈرامے دوستوں, موویز, سجین سیسین پتہ نہیں کیا نام ہے اس کے, اور یہ بہت ہارر ہے. میں دیکھ نہیں سکتی, آپ لوگ کو پتہ ہے میں کسی ہارر چیز کو چھوڑتی نہیں ہوں, دیکھتی ہوں, لیکن یہ نہیں دیکھ سکتی, اتنا ڈر مجھے لگتا ہے. اور آپ لوگ ضرور دیکھیں اور پھر میرے ساتھ کمنٹ میں شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.